ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو یہ اسلام کا ایک بڑا خوبصورت مزاج ہے کہ 5 وقت بھی اکٹھے ہو اہل محلہ، پھر محلے سے باہر کے لوگ بھی جمعے کے دن اکٹھے ہوں، پھر پورا شہر جو ہے وہ عید کی نماز میں اکٹھے ہوں۔ تو جمعے کو اسی لیے جمعہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام جمعہ رکھا۔ اس کا نام پہلے عروبہ تھا، جمعہ رکھا کہ اس میں اجتماع ہوتا ہے۔ جمعہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں فرض ہو چکا تھا، جمعے کی نماز جو ہے وہ مکہ میں فرض ہو چکی تھی، لیکن چونکہ وہاں پہ کفار و مشرکین کی طرف سے سختیاں اور پابندیاں تھیں تو مکہ مکرمہ میں کوئی جمعہ ادا نہیں ہوا، مکہ میں کوئی جمعہ ادا نہیں ہوا۔ ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء پہنچے، قباء ایک جگہ کا نام ہے، جب وہاں پہنچے اور وہاں پہ کچھ دن گزارے اور وہاں پہ مسجد قباء کی بنیاد ڈالی، مسجد قباء کی بنیاد ڈالی، اور جب اس سے آگے بڑھے تو جمعے کا دن بھی تھا اور جمعے کا وقت بھی تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا۔ بنو سالم کا جو علاقہ تھا وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جمعہ پڑھانے سے پہلے مدینہ منورہ میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ پڑھایا تھا، جس میں 40 افراد شریک ہوئے تھے۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی رسول ہیں جنہوں نے اسلام کا سب سے پہلا جمعہ پڑھایا، اور بعض لوگ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں کہ جمعہ جو ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ واقع یہ ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ داعی تھے مدینہ منورہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کے لیے مدینہ منورہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع بھیجی تھی کہ جمعہ کی نماز اتنی رکعت ادا کرنی ہے، لیکن جماعت جو ہے نماز کی امامت حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی۔ تو اسلام کا سب سے پہلا جمعہ مدینہ منورہ میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور اس میں 40 افراد شریک تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا جمعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھایا وہ ہجرت کے سفر میں ہی پڑھایا تھا، جب قباء سے آگے نکلے بنو سالم کے قبیلے میں، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا۔ تو اسلام میں جمعے کو بہت بڑی عزت اور شان حاصل ہے، جمعہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ جب یہ آیت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت پڑھی، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ تو ساتھ ایک یہودی بیٹھے تھے، اس یہودی نے کہا کہ اگر ہمارے پاس یہ آیت اترتی تو ہم اس دن کو اپنا عید کا دن بنا لیتے، یعنی اتنی بڑی آیت، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر دیا، دین مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی، اتنی بڑی عظیم الشان آیت، آپ کا دین مکمل ہو کے آ گیا تو بڑی خوشی کا دن۔ تو اگر ہمارے پاس یہ آیت آتی، جس دن آتی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس دن یہ آیت اتری اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک جمعے کا دن تھا اور دوسرا یوم عرفہ، جب حاجی عرفات جاتے ہیں ذوالحجہ کی 9 ذوالحجہ، تو کہتے ہیں کہ ہماری اس دن 2 عیدیں تھیں، جمعے کا دن بھی تھا، یوم عرفہ بھی تھا۔ تو کیا مطلب؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جمعے کے دن کو عید کا دن فرما رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے عید کے دن سے کم نہیں ہے، یہ تمام دنوں کا سردار ہے، جس کو ہم بڑی لاپرواہی سے گزار دیتے ہیں۔ وہی چند منٹ کی نماز جمعہ کے لیے آنا،
نماز جمعہ پڑھ کے بس چلے جانا. اگر جمعے کی صحیح معنی میں فضیلت کا ہمیں پتہ چل جائے تو ہم جمعے کے دن کسی سے ملاقات بھی نہ کریں کہ جمعے کے دن میں کسی سے ملاقات نہیں. ایسے اکابر ہمارے گزرے ہیں جو کہتے ہیں کہ جمعے کے دن ملاقات نہیں ہوگی, جمعے کے دن صرف اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے, عبادت کا دن ہے, تو ہم اس دن کے ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں کریں گے. اور ہماری تمام مصروفیات جمعے کے دن بھی وہی ہوتی ہیں جو سارا ہفتہ چل رہی ہوتی ہیں, اور جمعے کے دن نماز کے لیے آنا, جلدی نماز پڑھ کے اور سنتیں پڑھے بغیر نکل جانا, یہ ہماری عادت بن چکی ہے.